پوائنٹ نمبر 2، یو ہیو ٹو ڈو استخارہ. آپ نے صلاۃ الاستخارہ پڑھنی ہے. نماز جسے ہم استخارہ کی نماز کہتے ہیں. استخارہ کا مطلب کیا ہے؟ یو آسک اللہ سبحانہ و تعالی. آپ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرتے ہو. دیکھیں what generally people do is they go to their colleagues، اپنے فیملی ممبرس کے پاس جاتے ہیں، اپنے خیر خواہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے مشورہ کرتے ہیں کہ کیا یہ کام میرے لیے اچھا ہے کہ نہیں، سوٹیبل ہے کہ نہیں، یہ کام کرنے سے مجھے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. تو کیا ہی بہترین طریقہ ہے جو ہمارے نبی نے ہمیں سکھلایا ہے. اگر تم نے مشورہ مانگنا ہے تو اس ہستی سے مشورہ مانگو جو غیب کا علم رکھتی ہے، جو اپنے بندوں سے محبت کرتی ہے. وہ کبھی بھی غلط مشورہ نہیں دے سکتی. جان لیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی بھی آپ سے زیادہ مخلص نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں. سو مچ سو بندہ کتنی دفعہ گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر بھی اپنے بندے کو نوازتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ پھر بھی اپنے بندے کو رزق عطا فرماتے رہتے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود جب آپ الرزاق سے، العلیم سے، جو عالم الغیب والشہادہ ہے، جو غیب کا علم رکھتا ہے، وہ فیوچر کا علم بھی رکھتا ہے، کیا وہ آپ کو مشورہ ٹھیک نہیں دیں گے؟ بالکل ٹھیک دیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے مشورہ کریں اور اس دعا کو آپ پلیز یاد کر لو اور اس کو اپنی روٹین میں لے کے آ جاؤ. کیونکہ جو صحابہ اکرام تھے، جو سب سے پہلے اسٹوڈنٹس تھے اللہ کے نبی کے، ان کا پتہ کیا مزاج تھا؟ جب انہوں نے سفر بھی کرنا ہوتا تھا تو وہ استخارہ کیا کرتے تھے. اے اللہ، کیا یہ سفر میرے لیے بینیفیشل ہے کہ نہیں؟ لا الہ الا اللہ، یعنی کتنا بینیفیشل ہے. کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ اس سفر میں اللہ نہ کرے آپ کو کوئی نقصان پہنچے، اللہ نہ کرے اس بندے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس کو جانی مالی یا کوئی اور نقصان ہو جائے. تو یہ بہترین طریقہ ہے کوئی بھی کام کرنے کا. آپ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر لو اور اس دعا کو آپ یاد کر لو. اس میں آپ اللہ تعالیٰ سے مشورہ یہ کر رہے ہوتے ہو، پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہو اور پھر کہتے ہو اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فی. بہت پیاری دعا ہے. آپ کہتے ہو اے اللہ، اگر آپ کو آلریڈی پتا ہے اور ڈیفینیٹلی پتا ہے، دس از the way of asking اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اگر اس کام میں میرے لیے خیر ہے، میرے معاش کے لحاظ سے میننگ فائنینشلی، اکنامکلی، اور میرے دین کے لحاظ سے اور دنیاوی لحاظ سے، اے اللہ اس کام کو میرے لیے آسان بنا دے. اور پھر آپ یہ بھی پوچھتے ہو اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاصرفه عنی واصرفنی عنہ فاقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بی. اے اللہ، اگر اس کام میں میرے لیے شر ہے نا، اور وہی تین چیزیں ایمان کے لحاظ سے، آخرت کے لحاظ سے اور معاشی لحاظ سے، اے اللہ اس کام کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے بھی اس کام سے دور کر دے اور مجھے راضی رہنے کی توفیق عطا فرما. کبھی کبھار کچھ ڈیسیژن شاید آپ کو پسند نہیں آ رہے ہوتے لیکن اس میں آپ کے لیے خیر ہے. تو یہاں پر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہو اے اللہ مجھے راضی بھی کر دے. اگر یہ ڈیسیژن مجھے اپیرنٹلی سمجھ میں نہیں آ رہا، میں راضی نہیں ہوں، کہ آپ نے کبھی کبھار فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہو یہ کام کیوں نہیں ہو رہا، حالانکہ اس کام کا نہ ہونا آپ کے لیے خیر ہے. لا الہ الا اللہ. Why؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اے میرے بندے تو نہیں جانتا، اس کام میں تیرے لیے شر ہے، تیرے لیے خیر نہیں ہے. You have to trust اللہ سبحانہ و تعالی. تو آپ استخارہ کریں. صحابہ اکرام جیسے میں نے بتایا جب ٹریول کرتے تھے تو ٹریول سٹارٹ کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے مشورہ کیا کرتے تھے، اے اللہ یہ سفر میرے لیے اچھا ہے کہ نہیں. اور یہ بات بھی آپ جان لیں، آپ نے استخارہ کر لیا. ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے جو کہ غلط کانسیپٹ ہے، اس کو کلیریفائی کر لو. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے استخارہ سونے سے پہلے صرف کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے اور آپ نے رائٹ سائڈ پہ سونا ہے اور ہو سکتا ہے جب آپ صبح اٹھو تو شاید کوئی بنی آپ کے پیلو کے نیچے ملے گا آپ کو. نتھنگ آف دیٹ سورٹ. یا آپ کوئی انڈا پکاؤ گے تو کوئی چہرہ آپ کے سامنے آ جائے گا. مے بی یو وڈ سی سم رینبوز ان یور ڈریمز. نو نو نو، نتھنگ آف دیٹ سورٹ. ہونا کیا ہے کہ جب آپ نے استخارہ کر لیا کسی کام کے حوالے سے تو اللہ تعالیٰ وہ کام آپ کے لیے آسان بنا دیں گے، ادروائز اس کام میں رکاوٹیں آ جائیں گی. دس از اے ریئل سائن کہ وہ کام آپ کے لیے اچھا ہے یا برا ہے. اور استخارہ اتنا امپورٹنٹ ہے، وہ ایک انسیڈنٹ میرے ذہن میں آ رہا ہے. اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم پرپوز کیا زینب بنت جحش کو رضی اللہ عنہا، اور وہ بھی قریشی خاتون ہیں. زینب بنت جحش فرماتی ہیں ما انا بصانعۃ شیئا حتی اؤمن ربی، میں کوئی بھی کام نہیں کرتی اس سے پہلے کہ میں اپنے رب سے مشورہ نہ کر لوں. لیٹ می میک استخارہ فرسٹ. کس نے پرپوز کیا؟ اللہ کے نبی نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے استخارہ کیا. الحمدللہ اس کے بعد شادی ہو جاتی. جیسے ہم نے کہا کہ جب آپ استخارہ کرتے ہو اور اس کام میں رکاوٹ نہیں آتی تو سمجھ لیں کہ اس کام میں آپ کے لیے خیر ہے.